بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا کلپ فرمائشی کلپ ہے۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک شخص ہیں مفتی محمد طاہر صاحب، انہوں نے مجھے خاص زور دیا۔ سب سے پہلے تو ان سے معذرت کروں گا کہ ان کی فرمائش پوری کرنے میں کچھ وقت لگا، لیکن آئیے نفس مسئلہ کی طرف چلتے ہیں۔ امام بخاری ایک حدیث شریف کو لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ایک دفعہ سن ہو گیا، تو کسی نے مشورہ دیا پکاریے اس کو جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو آگے سے پھر کہنے لگے یا محمدہ، نبی علیہ السلام کو پکارا۔ پکارنے کی دیر تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں کا درد فوری جاتا رہا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محمدہ کہیں یہ تو جائز، یہ تو درست۔ اگر اہل سنت یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، اگر اہل سنت یا نبی اللہ کے نعرے لگائیں تو اہل سنت مجرم کیوں؟ اہل سنت پر فتویٰ کس بات کا؟ یہی نہ رکیے، اب آگے بھی چلتے جائیے۔ اس حدیث کو مشہور وہابی عالم، اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان نے اپنی کتاب لغات الحدیث میں نقل کیا، اور نقل کر کے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں بھی سن ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پکارا یا رسول اللہ، لفظ لکھے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ کہا تو ان کا پاؤں فوراً صحیح ہو گیا۔ اس سے پہلے لکھنے سے پہلے علامہ وحید الزمان لغات الحدیث میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ غائب کی ندا مطلقاً منع نہیں، نہ وہ شرک ہے جیسا کہ بعض تشدید والے سمجھتے ہیں۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں جیسے متشدد لوگ، تشدد کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب بھی کہو گے مشرک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے معلوم ہوا مطلقاً یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہوا کرتا۔ یا رسول اللہ کہنے سے اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے، تو آج اہل سنت بھی اگر ان صحابہ کے کام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اہل سنت کی مشکلات بھی دور ہوں گی۔ اب اس سے بھی آگے چلیے، پھر یہیں پر بات نہیں ہٹی۔ علامہ وحید الزمان سے کوئی اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں تو یہ ہمارا ہے، تو اس پر تو چوں چاں چیں چوں کرتے ہیں، لیکن اگلا حوالہ بھی سنتے جائیے۔ نزول الابرار، نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کی یہ کتاب جو اہل حدیثوں میں بڑا معتبر نام رکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سن ہوا، انہوں نے یا رسول اللہ یا محمدہ کہا، کہنے کی دیر تھی کہ ان کے پاؤں کا مرض دور ہو گیا۔ اور یہیں پر نہیں، آگے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی پاؤں سن ہو گیا، انہوں نے سرکار کا نام لیا، ان کے پاؤں کا مرض جاتا رہا۔ میں پوچھتا ہوں اگر آج ہم دعا کریں یا رسول اللہ کہہ کر یا محمدہ کہہ کر یہ دعا کریں، ندا لگائیں اور کہیں یا رسول اللہ خدا را ان کے دلوں کے مرض کو دور کیجئے، ہمارے دلوں کے مرض کو دور کیجئے، جو سرکار علیہ السلام کو پکارنے سے اگر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاؤں کا درد جا سکتا ہے تو یقین مانے آج بھی ہماری مشکل کشائی ہو سکتی ہے۔ پھر کوئی یہی کہے کہ صرف حدیث ہی لکھی ہے نا، صرف حدیث ہی لکھی ہے، کچھ اور تو نہیں کہا نا، اس پر اپنا تبصرہ تو نہیں کیا۔ اٹھائیے کتاب التعویذات، یہی نواب صدیق حسن خان بھوپالی حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، اور پھر اس سے آگے خود لکھتے ہیں یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا بھی رہا ہے۔ اسلاف کو جب کوئی مشکل ہوتی سرکار کا نام لیتے تو ان کی مشکل کشائی کر دی جاتی۔ اگر ان کی مشکل کشائی ہو سکتی ہے، وہ مشرک نہیں بنتے تو جناب ہم نے آپ کی بھینس کھو لی ہے۔ اگر وہ مشرک نہیں بنتے تو جناب ہم نے آپ کا قرض دینا ہے۔ اگر وہ مسلمان رہتے ہیں تو ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ اس سے بھی آگے چلیے، اذکار امام نووی کی کتاب، اس میں بھی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں کی ٹانگ جب سن ہو گئی، دونوں نے سرکار کو پکارا، دونوں کو شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔
کے بعد سنتے جائیے، علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث پر زور لگاتے ہوئے کہتے ہیں ابو اسحاق اس میں مدلس ہے جو ان سے روایت کر رہا ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ تمام اہل حدیث تھکتے نہیں کہتے ہوئے حدیث تو ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ اب سنتے جائیے، اگر حدیث ضعیف بھی ہے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ فتاوی نظیریہ جلد اول میں موجود ہے جو آپ کی سکرینوں پر بھی چل پڑے گا، جس میں لکھا ہے اگر حدیث ضعیف بھی ہو، حدیث موضوع نہ ہو، پھر بھی وہ جواز تک پہنچتی ہے، جواز اور استحباب اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ حدیث بالفرض ضعیف بھی ہے تو فتاوی نظیریہ کے تحت مسلمان یا رسول اللہ کہیں یا محمدہ کہیں یا نبی اللہ کہیں یا رحمت للعالمین کہیں، مسلمانوں کے اسلام میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ویسے ہی موحد رہیں گے۔ لیکن پھر بھی سنتے چلیے، ابو اسحاق مدلس ہے، ان سے ہے، اس لیے روایت ضعیف ہے۔ اسی سوال کا اعتراض کیا جاتا ہے، اب سنیں، مدلس ہر وقت ان کے ساتھ ضعیف نہیں ہوتا۔ اگر ابو اسحاق کا ہر وقت کا ان قبول نہیں ہے، ضعیف ہوتا ہے، تو اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 40، ابو اسحاق ان کے ساتھ لگا ہے اور امام بخاری کی اس حدیث کو سب صحیح مانتے ہیں۔ کیا یہاں ابو اسحاق کا ان قبول کیا گیا کہ نہیں؟ پتہ چلا ہر وقت ان ایک قابل اعتراض نہیں ہوتا، ہر وقت ان دیکھ کر صاف نہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہی حدیث شریف مزید کتابوں میں بھی موجود ہے، جس میں ایک کتاب ہے غریب الحدیث امام حربی کی، اس میں ابو اسحاق سے پہلے لگے ان شعبہ۔ امام شعبہ فرماتے ہیں ابو اسحاق سے یہ روایت ہے، اور امام شعبہ کے متعلق تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ نہیں یقین تو اپنے ہی مصنف زبیر علی زئی صاحب کو اٹھا کے دیکھیے، جنہوں نے واضح طور پر اس بات کو لکھا کہ ابو اسحاق جب شعبہ سے ابو اسحاق روایت کرے اور آگے ان لگا ہو تو وہ ان بالکل صحیح ہے۔ اگر وہاں پر ان صحیح ہے تو اس روایت میں بھی ان بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، اس پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سرکار کا نام لے کر کہہ سکتے تھے محمدہ یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار کا نام کیسے لے سکتے تھے؟ تو سنیں، سرکار کے نام کی دو حیثیتیں ہیں، سرکار کے نام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام نامی، اس میں گرامی ہے، ہم حضور کا نام نہیں لے سکتے، ہم تو اپنے باپ کا نام نہیں لے سکتے، میں تو اپنے دادا کا نام نہیں لے سکتا۔ تو حضور جن پر لاکھوں ماں باپ قربان کر دیے جائیں، جن پر لاکھوں عزتیں قربان کر دی جائیں، سرکار کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کی دوسری حیثیت بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابوبکر صدیق، ابن عباس، سب نے یہ نہیں سرکار کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا تھا ہم اس سونی سونی ہستی کا نام لے رہے ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ بطور صفت سرکار کا نام لیا گیا، بطور لقب بولا گیا، نہ کہ سرکار کا نام نہیں بولا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔